اردو مرکبات۔ اس سبق میں آپ اردو کے تراکیب لفظی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ زبان میں تراکیب لفظی کی خاص اہمیت ہوتی ہے کیونکہ ان کی مدد سے زبان میں نئے نئے لفظ تشکیل دیے جاتے ہیں، لہذا اس سے تشکیل لفظ سے متعلق گوناگوں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس کی اس اہمیت کے پیش نظر زیر نظر سبق میں اردو تراکیب لفظی کو موضوع گفتگو بنایا جائے گا۔ تمہید: زبان کسی لسانی گروہ کی ثقافت کا مرکزی نقطہ ہوتی ہے کیونکہ یہ اس گروہ کی ثقافت کے بنانے میں دوسرے تمام عناصر سے زیادہ حصہ لیتی ہے۔ زبان خیالات و احساسات اور جذبات کے اظہار اور دوسروں کے خیالات و احساسات کو معلوم کرنے اور اپنے تجربوں اور مشاہدوں کے بنا پر حاصل کیے ہوئے نتائج اور معلومات کو بتانے اور دوسروں کے تجربوں اور مشاہدوں کی بنا پر حاصل کیے ہوئے نتائج اور معلومات علم حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر ترسیل خیال کا یہ ذریعہ درمیان میں نہ رہے تو انسانی رابطہ دشوار ہو جائے۔ زبان ایک دوسرے کو منسلک، یکجا اور منظم رکھتی ہے۔ اسی طرح زبان لسانی گروہ کی ذہنی سطح سے کے معیار سے نسبت رکھتی ہے۔ قوموں کی ترقی و زوال کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی، معاشرے، تہذیب اور لسانی رویے میں بھی مد و جزر نظر آتا ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو قوموں کی ثقافت کا مرکزی نقطہ زبان ہوتی ہے۔ زندگی کی بلندیوں اور پستیوں میں زبان بھی ملتی رہتی ہے۔ ایک قوم جتنی بلند اور معزز اور طاقتور ہوتی ہے اتنی ہی اس کی زبان بھی بلند مقام رکھتی ہے۔ زبان کی بلندی سے یہ مراد صرف زبان کی وسعت، پھیلاؤ اور الفاظ کی کثرت ہے۔ کسی زبان کے ذخیرہ الفاظ اس زبان کے بولنے والوں کی ضروریات اور معلومات پر مبنی ہوتا ہے۔ کسی مخصوص جغرافیائی حدود میں محصور زبان میں صرف ان الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے محدود ماحول اور معاشرے سے متعلق ہوں، اس لیے ان کے الفاظ کا ذخیرہ بھی محدود ہوتا ہے، لیکن یہ محدود ذخیرہ الفاظ اس لسانی گروہ کی لسانی ضرورتوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن جب اس لسانی گروہ کا تعلق دوسری قوموں کے ساتھ ہوتا ہے تو نئے امور کے اظہار کے لیے مزید الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ضرورت اگر ایک جانب مستعاریت سے پوری ہوتی ہے تو دوسری جانب اشتقاق و ترکیبات کی مدد لی جاتی ہے۔ مرکب الفاظ یا تراکیب لفظی: مرکب الفاظ وہ آزاد الفاظ ترتیب سے تشکیل پاتے ہیں۔ اردو میں وضع الفاظ کی یہ شکل بہت ہی مقبول ہے۔ ترسیلی ضرورتوں کے مطابق برابر ہی نئی نئی تراکیب وضع ہوتی رہتی ہیں۔ تراکیب لفظی کی بہت سی صورتیں ممکن ہیں۔ وہ صورتیں جو اردو میں بالعموم مشتمل ہیں وہ درج ذیل ہیں: جمع الفاظ اور مخلوط اشتقاقی۔ جمع الفاظ: ترکیب لفظی کی ایک آسان صورت یہ ہوتی ہے کہ دو الفاظ باہم یکجا کر دیے جاتے ہیں اور ایک ترکیب وضع ہو جاتی ہے۔ ترکیب لفظی کی اس صورت کی چند مثالیں دیکھیں: بندوق بردار، اتحادی فوج، اعلیٰ سطحی۔ ان تراکیب لفظی کے مطالعے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ یکجا الفاظ میں دو طرح کا رشتہ ہے۔ ان میں سے ایک مضاف ہے اور دوسرا مضاف الیہ، یا ان میں سے ایک صفت ہے اور دوسرا موصوف۔ صفت اور اضافت کی علامتوں کو محذوف کر کے انہیں ایک ترکیب کی شکل میں وضع کر دیا گیا ہے۔ دراصل اختصار زبان کا رجحان اس حذف یا تحریف کا سبب بنا ہے۔ اردو زبان کا رجحان چونکہ بالعموم اختصار زبان کی طرف ہوتا ہے، لہٰذا اردو زبان میں اسی قسم کی ترکیبوں کا خوب چلن ہے۔ چند مثالیں
درج ذیل ہیں: خوبصورت، بھائی بہن، مرد عورت، دوست احباب، پن چکی، پن بجلی، پن گھٹ، کٹھ ملا، کٹھ حجتی، سنہرا حرف، الہامی کتاب، پتھر دل، فراخ دل، نرم دل، سخت دل، طوطا چشم، بدنام زمانہ، نام نہاد، اعلیٰ تعلیم، مسلم رہنما، منظر نامہ، پس منظر، پیش منظر، شرح خواندگی، تعلیمی پسماندگی، سماجی شناخت، نو آبادیاتی نظام، پناہ گاہ، روپوش۔ لسانیات میں بالعموم ترکیب لفظی کو مندرجہ ذیل 4 خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: انڈوسینٹرک، ایگزوسینٹرک اور کاپولیٹو اور اپوزیشنل۔ انڈوسینٹرک کمپاؤنڈز: ترکیب لفظی کی وہ قسم جہاں ایک لفظ صفت ہوتا ہے اور دوسرا موصوف، انڈوسینٹرک ترکیب لفظی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل مرکبات میں پہلا لفظ صفت ہے جبکہ دوسرا موصوف: پتھر دل، فراخ دل، نرم دل، سخت دل، نو آبادیاتی نظام، اعلیٰ تعلیم، مسلم رہنما، منظر نامہ، پس منظر، پیش منظر۔ ان مرکبات میں پہلے لفظ پر دوسرے لفظ کو فوقیت حاصل ہوتی ہے کیونکہ موصوف یعنی دوسرے لفظ پر ہی معنی کا انحصار ہوتا ہے۔ ایسے مرکبات میں پہلا لفظ بالعموم دوسرے لفظ کے معنوی دائرے کو محدود کر دیتا ہے۔ مثلاً اردو ترکیبات پتھر دل، فراخ دل، نرم دل اور سخت دل پر غور کریں تو محسوس ہوگا کہ ان ترکیبات میں صفت پتھر، فراخ اور نرم موصوف دل میں نمایاں فرق پیدا کرتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ معنوی اعتبار سے دوسرا لفظ اہم ہے لیکن پہلا لفظ ان میں معنوی فرق پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ ان طرح کی ترکیبات لفظی میں پتھر بظاہر اسم ہے لیکن بطور صفت استعمال ہوا ہے۔ سنسکرت قواعد میں ایسے انڈوسینٹرک مرکبات کو کرم دھریہ مرکبات کہا جاتا ہے، یعنی کرم دھریہ مرکبات میں دونوں لفظ بظاہر اسم ہوتے ہیں لیکن اپنے مرکب کا پہلا لفظ صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایگزوسینٹرک کمپاؤنڈ: ایسے تراکیب لفظی جہاں معنوی پیچیدگی ہو ایگزوسینٹرک مرکبات کہلاتی ہے۔ ان مرکبات کا معنوی دائرہ مرکب کے دونوں لفظ کے معنوی دائرے سے مختلف ہوتا ہے۔ وضاحت کے لیے مرکب طوطا چشم کی معنوی پیچیدگی پر غور کریں تو محسوس ہوگا کہ ترکیب لفظی کا مفہوم لفظوں کے جزوی مفہوم سے قطعی مختلف ہے۔ تقریباً یہی کیفیت مندرجہ ذیل الفاظ میں ملتی ہے: کٹھ ملا، کٹھ دلیلی، پتنگ چھری، اندھا کنواں، اندھا قانون، گڑ گوبر، پاؤں بھاری، جنگل راج، گھٹا ٹوپ۔ ان مثالوں میں انڈوسینٹرک ترکیب لفظی کی طرح ایک لفظ صفت اور دوسرا لفظ موصوف نہیں ہوتا بلکہ دونوں لفظ مل کر ایک نئے مفہوم کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ایسے مرکبات سنسکرت قواعد کی روح سے بہوبرہی مرکبات کہلاتے ہیں۔ ان تراکیب لفظی کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ ان مرکبات میں دونوں لفظ مل کر ایک نئے مفہوم کی ادائیگی کرتے ہیں۔ مثلاً کٹھ ملا یا کٹھ دلیلی کا دور دور تک کاٹھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان تراکیب لفظی کا استعمال بمعنی ضد کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح پتنگ چھری کا استعمال چغل خور اور جھوٹی عورت کے لیے ہوتا ہے۔ گویا اس ترکیب لفظی کا کوئی رشتہ نہ پتنگ کے لغوی معنی سے ہے اور نہ چھری کے لغوی معنی سے۔ ان مثالوں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ان مرکبات کے دونوں لفظ مل کر ایک نئے مفہوم کی ادائیگی کرتے ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے
اگر ہم ان لفظوں کے معنی پر ایک نظر ڈالیں تو محسوس ہوگا کہ یہ مرکبات اپنے لغوی معنی سے دور ایک نئے مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں۔ کٹھ ملا، کٹھ دلیلی، پتنگ چھری، اندھا کنواں، اندھا قانون۔ ان مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بہو ورہی مرکبات میں ترکیب لفظی اپنے لغوی معنی سے الگ استعمال ہوتے ہیں۔ کپلیٹیو کمپاؤنڈز ایسے مرکبات جن میں دونوں لفظ کو یکساں فوقیت حاصل ہوتی ہے کپلیٹیو کمپاؤنڈ کہلاتے ہیں۔ ایسے مرکبات میں پہلا لفظ دوسرے لفظ کے معنوی دائرے کو محدود نہیں کرتا ہے اور اس طرح وہ دوسرا لفظ پہلے لفظ کے معنوی دائرے کو محدود نہیں کرتا۔ مثلاً اردو ترکیبات بھائی بہن، ساس سسر، جل تھل، دھن دولت پر غور کریں تو محسوس ہوگا کہ ان ترکیبات میں دونوں لفظ کی معنوی اہمیت میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان مرکبات میں معنوی اعتبار سے دونوں لفظ اہم ہیں۔ بھائی بہن، ساس سسر، جل تھل، دھن دولت، سیاہ سفید، رات دن، صبح شام، آج کل، روز روز، رونا دھونا، پڑھائی لکھائی، ماں باپ، شکل صورت، بوڑھے بچے۔ مثلاً اختر الایمان کی نظم یادیں کے اس بند میں ترکیب لفظی آل اولاد کا استعمال دیکھیں۔ یہ بالک آج بھی حیراں میلہ جو کا تیوں ہے لگا، حیراں ہے بازار میں چپ چاپ کیا کیا بکتا ہے سودا، کبھی شرافت، کہیں تجارت، کہیں محبت، کہیں وفا۔ آل اولاد کہیں بکتی ہے، کہیں بزرگ اور کہیں خدا۔ ان تمام تراکیب لفظی میں دونوں لفظوں کو یکساں اہمیت حاصل ہے اور معنی کے تعین میں دونوں لفظ اپنے لغوی معنی سے بہت دور نہیں ہوتے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرکبات کی یہ قسم کرم دھریا یا بہو ورہی مرکبات سے مختلف ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سنسکرت قواعد نویسوں نے اسے دوندوا کہا ہے۔ یعنی دوندوا وہ مرکبات ہیں جو ان میں دونوں لفظوں کو نمایاں حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اپوزیشنل ترکیب لفظی ترکیب لفظی کی وہ قسم جہاں دو متضاد صفت کسی موصوف کی صفت بیان کرے اپوزیشنل تراکیب لفظی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل مرکبات میں پہلی صفت دوسری صفت کی متضاد خوبی بیان کرتی ہے۔ لا تعلق تعلق، داغ داغ اجالا، مردہ زندگی، بے رنگ رنگت، بے نور چاندنی، پڑھے لکھے جاہل، شریف بدمعاش۔ اپوزیشنل ترکیب لفظی کی یہ خوبصورت مثال اختر الایمان کی نظم ایک لڑکا کے اس حصے میں نظر آتی ہے۔ شہر کی آرزو میں شب کا دامن تھامتا ہوں، جب یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو۔ سحر کی آرزو اور شب کا دامن کی تراکیب متضاد خوبی بیان کرتی ہے، لہٰذا یہ اپوزیشنل ترکیب لفظی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ ترکیب مخلوط جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، ترکیب مخلوط ایسی ترکیبوں کو کہتے ہیں جن کا ایک لفظ اردو الاصل ہے اور دوسرا لفظ اردو کا نہ ہو کر دونوں کو یکجا کر کے ایک ترکیب وضع کر لی گئی ہے۔ اس نوع کی تراکیب لفظی کی چند مثالیں سلک پردے، خواتین کیمپس، تولیدی ٹیکنالوجی، خواتین بل، خواتین ریزرویشن۔ ان تمام تراکیبوں میں ایک لفظ انگریزی سے مستعار ہے تو دوسرا لفظ اردو کا ہے۔ معیاری زبان میں یہ ترکیبیں ہنوز رائج نہیں، لیکن اردو کی ترسیلی زبان میں ان کا چلن خوب ہے۔ دراصل ترسیلی زبان میں تنوع کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے تیز رفتاری سے رونما ہونے والے واقعات و حادثات اور سیاسی و معاشی اور معاشرتی پہلوؤں کا سیدھا رشتہ ترسیلی زبان سے ہوتا ہے۔ ترسیلی زبان میں ان نئے واقعات، حادثات اور سیاسی پہلوؤں کو سمیٹنا اور پھر انہیں پوری تاثیر، ایمانداری اور خوش اسلوبی کے ساتھ
قارئین یا سامعین تک پہنچانا ترسیلی زبان کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں محض روایتی معیاری زبان سے کام نہیں چلتا، ترسیلی زبان کو اپنے محاورے خود گڑھنے ہوتے ہیں اور اپنی نئی لفظیات کی تشکیل و تعبیر بھی اسے خود ہی کرنی ہوتی ہے۔ اس کوشش میں نئے نئے الفاظ اور نئی نئی ترکیبیں وضع ہوتی ہیں، ان میں سے زیادہ تر ٹکسال سے باہر ہو جاتی ہیں لیکن کچھ معیاری زبان کا حصہ بن جاتی ہیں۔ ترکیب اختصار، وضع الفاظ کی ایک اور صورت ترکیب اختصار ہے۔ ترکیب اختصار کی صورت میں الفاظ میں اضافہ اور تبدیلی کے برعکس جز لفظ کے حذف کا جمال کار فرما نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر لوٹنا یا لوٹا جانا ایک مصدر ہے، لیکن اکثر لفظ لوٹنا لٹنا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح صدر جمہوریہ ہند محض صدر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اردو زبان میں ترکیب اختصار کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں۔ انگریزی زبان میں ترکیب اختصار کی وضاحت پیش کرنے کے لیے نیچے کچھ مثالیں ہیں۔ مثلاً لیب لیبورٹری، پروف فار پروفیسر، جم فار جمنیزیم، ایگزام فار ایگزامینیشن، میتھ فار میتھمیٹکس۔ ایسی ترکیب لفظی میں اردو کا رجحان یہ ہے کہ صفت بتانے والے الفاظ عام طور پر مخفف ہو کر ایک نئی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے یہ چند نمونے دیکھیں۔ پن بجلی، پن گھٹ، پن چکی۔ ان الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو زبان کے مزاج کی امتیازی صفت اختصار پسندی اور جامعیت ہے، لہذا اردو زبان میں اشتقاقی اختصار کا چلن عام ہے۔ اردو میں ترکیب اختصار کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے مندرجہ ذیل خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: بیک پس ترکیب اختصار، پیش ترکیب اختصار اور مختلف الاجزاء ترکیب اختصار۔ پس ترکیب اختصار کی صورت میں الفاظ میں اضافہ اور تبدیلی کے برعکس جز لفظ کے حذف کا جمال کار فرما نظر آتا ہے، یعنی اردو زبان کے مزاج کی امتیازی صفت اختصار پسندی اور جامعیت کی وجہ سے پس ترکیب اختصار میں لفظ کا ابتدائی حصہ محفوظ رکھا جاتا ہے اور لفظ کا آخری حصہ حذف کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً صدر جمہوریہ ہند، صدر، پیش ترکیب اختصار۔ پیش ترکیب اختصار کی صورت میں اس لفظ کا ابتدائی حصہ حذف کر دیا جاتا ہے اور لفظ کا آخری حصہ محفوظ رکھا جاتا ہے۔ مثلاً ٹیلی فون، فون، ریل گاڑی، گاڑی۔ مختلف الاجزاء ترکیب اختصار۔ مختلف الاجزاء ترکیب اختصار کی اصطلاح ان مرکبات کے لیے ہوتی ہے جہاں وہ لفظ کے استعمال نظر آتا ہے لیکن حذف و اختصار کی کیفیت کسی ایک لفظ یا دونوں لفظ میں نظر آتی ہے، جیسے پن بجلی، پن چکی، پن گھٹ وغیرہ۔ اہم نکات: کسی زبان کا ذخیرہ و الفاظ اس زبان کے بولنے والوں کی ضروریات اور معلومات پر مبنی ہوتا ہے، لیکن جب اس لسانی گروہ کا تعلق دوسری قوموں کے ساتھ ہوتا ہے تو نئے امور کے اظہار کے لیے نئے الفاظ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ ضرورت اشتقاق و ترکیبات سے پوری ہوتی ہے۔ مرکب الفاظ وہ آزاد الفاظ کی ترتیب سے تشکیل پاتے ہیں۔ ترکیب لفظی کی ایک آسان سی صورت یہ ہوتی ہے کہ دو الفاظ باہم یکجا کر دیے جاتے ہیں اور ایک ترکیب وضع ہو جاتی ہے۔ ان تراکیب لفظی کے مطالعے سے یہ بات بھی عیاں ہوتی ہے کہ یکجا الفاظ میں دو طرح کا رشتہ ہے، ان میں سے ایک مضاف ہے اور دوسرا مضاف الیہ، یا ان میں سے کوئی ایک صفت ہے اور دوسرا موصوف۔ ترکیب لفظی کی وہ قسم جہاں ایک لفظ صفت ہوتا ہے اور دوسرا موصوف انڈو سینٹرک ترکیب لفظی کہلاتا ہے۔ سنسکرت قواعد میں ایسے انڈو سینٹرک مرکبات کو
कर्म धारय مرکبات کہتے ہیں۔ ایسی تراکیب لفظی جہاں معنوی پیچیدگی ہو ایگزوسینٹرک مرکبات کہلاتی ہے۔ ان مرکبات کا معنوی دائرہ مرکب کے دونوں لفظ کے معنوی دائرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ایسے مرکبات جن میں دونوں لفظ کو یکساں فوقیت حاصل ہوتی ہے کپلیٹو کمپاؤنڈ کہلاتے ہیں۔ ایسے مرکبات میں پہلا لفظ دوسرے لفظ کے معنوی دائرے کو محدود نہیں کرتا ہے۔